یہ جو لفظ ہے نا آمنا بالقدر خیرہ و شرہ، جو ہمارے ہاں بچوں کو رٹایا جاتا ہے، یہ بنو امیہ زمانے کی یادگار ہے۔ یہ ایلیمنٹ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ جس کے پاس اقتدار آتا ہے وہ اپنے اقتدار کے ذریعے سے اس کو وسعت دیتا ہے، وہ اپنے علوم کو، اپنی ثقافت اور کلچر کو وہ پھیلاتا ہے۔ اور یہی کام ہمارے ہاں جو دنیا بھر میں جسے کہتے ہیں کہ سنی اکثریت میں ہے، اس کی وجہ اسی لیے کہ شیعہ کو ہمیشہ اقتدار سے دور رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کا مطالعہ قوموں کے عروج و زوال کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو مختلف فرقوں کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فرقے کس طرح وجود میں آئے۔ مسلمان باوجود اس کے کہ ان کا کلمہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے اور پیغمبر ایک ہے، قرآن ان کی کتاب ایک ہے، لیکن وہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ یہ نہیں آتا کہ آخر یہ فرقے کس طرح سے شروع ہوئے۔ تو اس کے لیے میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ دو چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، ایک تو اس فرقے کی تاریخ، اور دوسرا جس زمانے میں وہ فرقہ شروع ہوا ہے اس زمانے کی سیاسی تاریخ۔ اگر آپ سیاسی تاریخ کو نہیں جانیں گے تو آپ فرقوں کا بننا، فرقوں کا ٹوٹنا، اور کسی فرقے کا عروج میں آ جانا اور کسی فرقے کا زوال میں چلے جانا، اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور خاص طور پر آج ہمارے سامنے جو سیاسی حالات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی کو عروج مل جاتا ہے، دوسری پارٹی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ ایک عرصہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر صرف وہی پارٹی اور اس کے لوگ بول رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو سن رہے ہوتے ہیں، بچے کی زبان پر اسی پارٹی کے نعرے اور منشور ہوتے ہیں، ہر ایک کو یاد ہوتے ہیں، رٹا ہوا ہوتا ہے کہ اس پارٹی کا لیڈر یہ ہے، ان کے منشور یہ ہیں، وہ کہتے یہ ہیں، وہ آئیں گے تو یہ کریں گے۔ لیکن ایک زمانہ ایسے آتا ہے کہ بالکل تنزلی کا ہوتا ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ ایام ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان میں دہراتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فرقوں کے جاننے میں اس زمانے کی سیاسی، سماجی، معاشرتی تاریخ کو جاننا، معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مصر کے اوپر شیعہ کی حکومت تھی، اور یہ 270 سال تک اسماعیلی شیعوں کی حکومت رہی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مصر ہے، اس میں اکثریت شافعی کی ہے، فقہ شافعی کے ماننے والوں کی ہے، اہل سنت والجماعت کی ہے۔ مصر کے اندر جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے عالم اسلام کی، جامعۃ الازہر، اس کو قائم کرنے والے اسماعیلی باطنی شیعہ تھے۔ ہمارے ہاں عرف عام میں انہیں مسلمان نہیں سمجھا جاتا، مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، لیکن انہیں جس طرح جن نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے تو بالکل یعنی مسلمانوں سے کٹا ہوا ان کو سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہوئی اتنے اقتدار میں رہنے کے باوجود مصر سے شیعہ کی حکومت ختم ہو گئی، اور یہ اسماعیلی طبقہ یہ دنیا میں اقلیت میں چلا گیا؟ اس کی بنیادی وجوہات کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس فرقے کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے۔ میں نے ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی تاریخ دعوت و عزیمت کو پڑھا۔ اس کتاب میں انہوں نے مجددین کا ذکر کیا ہے، کس زمانے کے اندر کون سا مجدد پیدا ہوا، اس کے کیا تجدیدی کارنامے ہیں، مسلمانوں کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہے، اس زمانے کے سیاسی، معاشرتی اور سیاسی سماجی حالات کیا تھے۔ اس پہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ بحث کی، اور سب سے پہلا جو مجدد انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ اس کے بعد پھر حسن بصری، سفیان ثوری اور دیگر مجتہدین کو انہوں نے، ابن تیمیہ تک، ابن تیمیہ کے اوپر انہوں نے ایک مفصل دوسری جلد لکھی ہے۔ تو بہرحال جو میں نے اس کتاب کو پڑھا، اور الحمدللہ چند دنوں کے اندر ہی میں نے اس کی 7 جلدیں پڑھ دی، مجھے بہت کمی محسوس ہوئی ہے۔ ابو الحسن علی ندوی صاحب نے اہل البیت علیہ السلام کا ذکر تو کیا ہے شروع میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجددین کی تاریخ کو شروع کرنے سے پہلے یعنی سب سے فرسٹ میں امام حسین علیہ السلام ہے، اس کے بعد دیگر مجددین ہیں، امام زید علیہ السلام ہے، ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہے، امام شافعی ہیں، اور ائمہ اہل البیت علیہ السلام۔ لیکن ان کی کتاب میں کہیں پر بھی مجھے مجددین کے تذکرے میں
یعنی شروع کے زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر نہیں ملا، جو کہ بہت بڑی کمی ہے. اور میں سلمان ندوی صاحب سے جو ابھی حیات ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کا تکملہ کریں یا اس کو کمپلیٹ کریں، کیونکہ یہ اہل البیت کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے. تو اس لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ انشاءاللہ عز و جل میں ایک پوری سیریز شروع کروں گا کہ جس میں اہل البیت علیہ السلام کی جو تجدیدی کارنامے ہیں. ایک تو فضائل ہے نا، ہمارے ہاں فضائل لوگ سناتے ہیں بڑھ چڑھ کر، ممبروں پہ بھی سنائے جاتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے شعور ڈیولپ نہیں ہوتا. یعنی آپ فضیلت سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ایمان میں ایک جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک حرارت ملتی ہے قلبی طور پر جو بہت ضرورت ہے، لیکن آپ کا شعور، اس کا لیول بلند ہونا چاہیے کہ آخر اہل البیت کی اتباع ہے تو کیوں ہے بھائی؟ وہ باقی لوگوں میں ممتاز کیوں ہے؟ ان کا کریکٹر کیا ہے؟ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے سیاسی، معاشرتی، سماجی حالات پر کس طرح اثر ڈالا ہے؟ ان کی قوتیں کیا تھیں؟ کون سی تحریکیں ان سے متاثر ہو کر اٹھی ہیں؟ اپنے وقت کے ظالم جابر بادشاہوں کے سامنے انہوں نے جو حوصلہ دیا ہے عوام کو، کیوں، کس طرح دیا ہے؟ کون سے مدارس انہوں نے قائم کیے؟ کون لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے؟ اہل سنت والجماعت کے جو اکابرین ہیں انہوں نے کب اور کتنا علم ان سے حاصل کیا؟ اس پر ایک مفصل کتاب لکھنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ کتاب لکھتے ہوئے میرا جمعیت خاطر اتنا نہیں ہوتا یا بیٹھتے ہوئے، اس لیے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس کو گفتگو کے انداز میں آپ کے سامنے جو میں سمجھوں گا اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. بہرحال آج ہم مطالعہ کرتے ہیں اسماعیلی تاریخ کا اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کی جو خلافت فاطمیہ تھی یا الدولۃ الفاطمیہ ہے، اس کا آغاز کب ہوا، کیوں ہوا، اور اس میں کون کون سے حکمران بنے اور بنیادی عقائد اس میں کیا ہے. اس کا جو اگلا حصہ ہوگا انشاءاللہ اسی ویڈیو کا، وہ اسماعیلی فرقوں سے ٹوٹ جانے والے جو مختلف فرقے ہیں ان کے اوپر مشتمل ہوگا. مثلا قرامطہ کا ایک دور گزرا ہے، یہ کون سا فرقہ ہے، اس کے اوپر ایک مستقل ویڈیو. دروز، اس کے اوپر ایک مستقل بیان. اسی طرح مستعلیہ، نظاریہ، ان فرقوں کے اوپر مستقل بیان انشاءاللہ عز و جل میں کروں گا جو اس ویڈیو کے اگلے سلسلہ ہوگا. ایک اور بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ بغیر تعصب کے کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی کچھ ہیروز ہیں اور آپ انہی کے ارد گرد ہو کر پوری تاریخ کا مطالعہ کریں گے. تاریخ کا جب بھی آپ مطالعہ کریں تو اس وقت کے سیاسی حالات کو ضرور دیکھیں. بہت سارے فرقے وہ اپنے زمانے کے سیاسی حالات سے پیدا ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک فرقہ ہے جبریہ اور قدریہ. یہ جو جبریہ کا مطلب ہے انسان بالکل مجبور محض ہے، وہ اپنے اختیار کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. وہ پانی کا گلاس بھی اپنے اختیار کے ساتھ نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ اسی لیے اس کو یہ اختیار بالکل نہیں ہے کہ ایک ظالم بادشاہ ہو اور اس کے خلاف وہ آواز بلند کرے، کیونکہ وہ ظالم بادشاہ وہ خدا کی جانب سے اس کے اوپر مسلط ہے. اب جو کچھ وہ کرے گا تو وہ خدا کی طرف سے، لہٰذا اس کو چپ چاپ رہ کر اپنی زندگی گزارنی اور ادھر ادھر بالکل سر اٹھا کے نہیں دیکھنا. اس لیے جو جبریہ عقیدہ ہے یہ انسانی معاشرے میں، سماجیات میں، انقلابات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے. اور ظالم حکومتیں یہ مختلف پیروں، فقیروں، 2 نمبر قسم کے جعلی درویشوں اور لوٹا قسم کی سیاستدانوں کے ذریعے سے یہ عامت الناس کا ذہن یہ بناتے ہیں کہ وہ بالکل مر جاتے ہیں، بالکل خسی ہو جاتے ہیں کہ ظالم کے سامنے تمہیں کیا ضرورت ہے، تم جاؤ بس 5 وقت کی نمازیں پڑھو، روزہ رکھو اور بس اپنے اللہ کرو اور اس کے حلال کماؤ. تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ میرے گھر کے سامنے گڈر بہ رہا ہے اور میں اس کے اوپر چیئرمین کے خلاف آواز اٹھاؤں کہ بھائی وہ کام کیوں نہیں کر رہا، یا سسٹم کے اوپر بات کروں. تمہیں کیا، بس تم تو چند NGOs ہیں انہیں جا کے خیرات دیتے رہو، تمہارا کام بس یہی ہے. تو اسی لیے یہ جو نیکی کا محدود تصور ہوتا ہے، یعنی نیکی کا اس طرح تصور کہ آپ بس اپنی فرد کی حیثیت تک اصلاح کریں، باقی معاشرے کے ساتھ آپ کٹ کے رہیں، یہ ظالمانہ حکومتوں کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. اور اس بات کو کہ یہ جو جبریہ کا عقیدہ ہے یہ باقاعدہ بنو امیہ کے زمانے میں پیدا ہوا کہ جب اس زمانے کے حکمران وہ لوگوں سے زبردستی بیعت لیتے تھے، زبردستی ان سے کہتے تھے کہ تم ہماری حکومت کا اقرار کرو،
ورنہ تمہاری بیگم بھی تم پر طلاق ہے اور تمہاری گردن بھی ماری جائے گی۔ تو علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب علم الکلام حصہ اول کے اندر صفحہ نمبر 26 پہ اس بات کو لکھا ہے، 24 پر یہ کہتے ہیں، عنوان انہوں نے دیا ہے اختلاف عقائد کی بنیاد پالیٹکس سے ہوئی، سیاست سے ہوئی۔ کہتے ہیں اختلاف عقائد کے اگرچہ یہ سب اسباب فراہم تھے، لیکن ابتدا پالیٹکس یعنی ملکی ضرورت سے ہوئی۔ بنو امیہ کے زمانے میں چونکہ صفاقی کا بازار گرم تھا، طبیعتوں میں شورش پیدا ہوئی، لیکن جب کبھی شکایت کا لفظ کسی کی زبان پر آتا تھا تو طرفداران حکومت یہ کہہ کر اس کو چپ کرا دیتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم کو دم نہیں مارنا چاہیے۔ آمنا بالقدر خیرہ و شرہ، یہ جو لفظ ہے نا آمنا بالقدر خیرہ و شرہ، جو ہمارے ہاں بچوں کو رٹایا جاتا ہے، یہ بنو امیہ زمانے کی یادگار ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، یہ بات صحیح ہے، حقیقت ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ والبعث بعد الموت کا ٹکڑا بھی صحیح ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یہ اللہ کی جانب سے ہے، اس کے اوپر میں ایمان لایا۔ لیکن اسی کے اندر بنو امیہ کے زمانے میں یہ بات شامل کی گئی کہ اچھی بری تقدیر یہ اللہ کی جانب سے، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے، میں ایمان لایا۔ یہ کہیں پر حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں پر قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی صحیح حدیث میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ہمارے ہاں حنفیوں میں جو عقائد کی ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ، اس کے اندر یہ ڈال دیا گیا۔ اس کے بالمقابل جنہوں نے اس کی مخالفت کی، بنو امیہ کے سامنے زبان کھولی، ان کو ہاتھ ایسے پیچھے باندھ کر ان کو قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا۔ اور انہی میں سے ایک شخص تھا کہ اس کو بنو امیہ کے حکمران نے عید کے دن ذبح کیا تھا۔ اس نے کہا تھا ضحوا تقبل اللہ ضحایاکم، تم اپنی قربانی کرو، میں آج اپنی قربانی کرتا ہوں۔ اور ایک ایسے انقلابی کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ تھے اس زمانے میں، ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے بتایا کہ یہ بات کہنا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، یہ بنو امیہ کا دسیسہ ہے، ان کا فراڈ ہے۔ یہ اس مذہب کی بنیاد ہے کہ جو دین اموی ہے، جو دین خداوندی، دین محمدی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ انسان ظلم کو روک سکتا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو کسی منکر کام کو دیکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے اس کو برا کہے، اگر زبان سے برا کہنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنے دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ، یہ صحیح حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے، جبکہ یہ آپ کہیں پر نہیں دیکھیں گے اچھی بری تقدیر پر میں یہ ایمان لایا۔ پھر بچوں کو کیوں یاد کراتے ہیں ایمان مفصل، ایمان مجمل، ایمان یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ کدھر ہے یہ چیز؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بس وہ بنو امیہ کے زمانے سے چیزیں چلی آ رہی ہیں اور لوگوں کو رٹا لگایا گیا، لوگوں کو سکھایا گیا کہ آپ مجبور ہو کے زندگی گزاریں، آپ کے اوپر جتنا بھی ظلم ہوتا ہے آپ کو آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ کر کے زندگی گزارو۔ کہتے ہیں شبلی نعمانی رحمہ اللہ، حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو ظلم و جور کا دیوتا تھا معبد جوہنی، ایک شخص تھا جس نے صحابہ کی آنکھیں دیکھی تھی، یعنی تابعی تھا، اور دلیر و راستگو شخص تھا۔ اور یہ بات انہوں نے میزان الاعتدال ذہبی کے حوالے سے لکھی ہے۔ وہ امام حسن بصری کے حلقہ درس میں شریک ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے امام صاحب سے عرض کی کہ بنو امیہ کی طرف سے قضاء و قدر کا جو عذر پیش کیا جاتا ہے، یعنی یہی بات آمنا بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پر ہم ایمان لائے، اس کے بارے میں سوال کیا اس نے کہ یہ جو عذر پیش کیا جاتا ہے کہاں تک صحیح ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ یہ خدا کے دشمن جھوٹے ہیں، یہ بنو امیہ کے لوگ، وہ پہلے سے بنو امیہ کی زیادتیوں پر تیش میں بھرا ہوا تھا، اب اعلانیہ بغاوت کی اور جان سے مارا گیا، اس کو قتل کر دیا۔ پھر معبد کے بعد غیلان دمشقی نے اس خیال کو ترقی دی، وہ حضرت عثمان کا غلام تھا اور محمد بن حنفیہ سے بیعت واسطہ تعلیم پائی تھی، اور اس نے بھی پھر یہ آواز بلند کی تھی اور اس کا انجام بھی پھر ایسا برا ہوا۔ کہتے ہیں ہشام بن عبد الملک تخت حکومت پر بیٹھا، وہ غیلان کی کاروائیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، تخت نشینی کے ساتھ اس کو طلب کیا، بلایا اس کو، اس بندے کو بلاؤ،
یہ لیڈر بہت خراب ہے، اس سے تو پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ہماری حکومتیں نہیں رہیں گی. اس کو طلب کیا اور بغاوت انگیزی کے جرم میں اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا ڈالے. تاہم غیلان کی زبان درازیہ نہ گئی اور آخر اسی جرم میں جان سے مارا گیا. اسی زمانے میں جہم بن صفوان پیدا ہوا، وہ بھی امر بالمعروف کے جرم میں قتل ہوا. تو یہ سب لیڈران کو یہ اسی طرح قتل کرتے تھے، مارتے تھے. اس کی تفصیل آپ علم الکلام اور الکلام شبلی نعمانی کی اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اب ہم آغاز کرتے ہیں باقاعدہ طور پر اپنے موضوع کا. بہت سارے دوست احباب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کی ویڈیو بہت طویل ہو جاتی ہے، اس لیے میں مقدمے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا ہوں. آج ہم جس دور کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس دور کو الدولۃ الفاطمیہ کہا جاتا ہے، یعنی فاطمیوں کی حکومت کا زمانہ. اور میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں ہمارے ہاں باطنی یا اسماعیلی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شیعہ میں سے ایک فرقہ ہے. امام علی علیہ السلام سے لے کر امام جعفر الصادق علیہ السلام تک اسماعیلیہ اور شیعہ اثنا عشریہ دونوں متفق ہیں کہ یہ امام ہے، سوائے امام علی کے. امام علی کو اسماعیلی لوگ امام نہیں مانتے، باقی سب کو امام مانتے ہیں، لیکن مولا علی کو امام نہیں مانتے، بلکہ مولا علی کو بہت بڑا درجہ اساس اور مبدا میں مانتے. امام سے بھی اوپر کا درجہ ہے اساس اور مبدا، امام یہ نیچے سے مانتے. لیکن بہرحال امام جعفر الصادق علیہ السلام تک دونوں متفق ہیں. امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین سید سجاد علی بن حسین، امام محمد الباقر جعفر الصادق علیہ السلام، یہاں تک یہ متفق ہیں. اس کے بعد امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بعد جو ائمہ ہیں اس میں اثنا عشریہ جو ہمارے ہاں شیعہ جن کو کہا جاتا ہے امامیہ، وہ اور اسماعیلیہ متفرق ہو جاتے ہیں. امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے، صاحبزادوں میں سے جو بڑے صاحبزادے ہیں اسماعیل ابن جعفر، ان کو ماننے والے، ان کی اولاد کا جو سلسلہ مانتے ہیں امامت کا، انہیں اسماعیلیہ کہتے ہیں. اور جو امام جعفر الصادق علیہ السلام کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، ان کو ماننے والوں کو امامیہ کہا جاتا ہے. تو یہ ایک فرق ہے. باقی یعنی جعفر الصادق علیہ السلام تک دونوں متفق ہیں. میں نے اس ویڈیو میں جو معلومات لی ہیں، جن کو جہاں سے میں نے جمع کیا ہے، تو یہ زیادہ طور پر جو معلومات ہیں تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ سے، ابن کثیر رحمہ اللہ کی، اسی طرح الکامل فی التاریخ ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ کی، وہاں سے معلومات لی ہیں. اور مقریزی کی ایک مفصل کتاب ہے اس کے اوپر، اتعاظ الحنفاء باعتبار الائمۃ الفاطمین الخلفاء، یہ چھپ چکی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. اور اردو زبان میں اس موضوع پر ڈاکٹر زاہد علی کی جو کتاب تاریخ فاطمیین مصر، وہاں سے میں نے مواد اکٹھا کیا جو نفیس اکیڈمی اردو بازار لاہور سے چھپی ہے. اور صلاح الدین ایوبی کے جو احوال ہیں، صلاح الدین ایوبی چونکہ تاریخی فاطمین مصر کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، یعنی اس زمانے کے ہیں، بلکہ اس حکومت کو بالکل خاتمہ کرنے والے، اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو خاتمہ کرنے والے وہ صلاح الدین ایوبی ہیں، تو ساتھ میں ان کا ذکر بھی ہے. اور ان کے حالات زندگی وہ ابو الحسن علی ندوی کی جو شہرہ آفاق کتاب تاریخ دعوت و عزیمت وہاں سے لی ہے. مصر پر فاطمین جو شیعہ ہے فاطمیین، ان کی حکومت قائم ہونے سے پہلے افریقہ میں 270 ہجری میں ان کی حکومت قائم ہوئی. مغرب کا علاقہ ہے، ان کو افریقہ بھی کہتے ہیں، اور یہ جو مصر کے علاقے ہیں یہ افریقہ میں آتے ہیں. وہاں پر حکومت کیوں قائم ہوئی، اس کا ایک سبب بیان کیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ بغداد سے یہ علاقہ دور ہے، اور بغداد چونکہ اس وقت کا عباسی حکومت کا ایک بڑا یعنی مرکز تھا بغداد، تو وہاں سے یہ دور تھا، تو اس لیے کوئی فوجی جو مہم تھی وہ بھی ان کے خلاف نہیں ہو سکتی تھی. اور اس جانب یہ اتنا خیال بھی نہیں کرتے تھے یہ حکمران، ان کی حکومت زیادہ طور پر ان علاقوں جو زرخیز علاقے تھے جہاں سے مال و دولت زیادہ آتی ہو، وہاں پر یہ حکومت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ مغرب کا یہ علاقہ جو ہے یہ بالکل غیر آباد علاقہ تھا. اور کہتے ہیں کہ دوسری جو وجہ بیان کرتے ہیں کہ اسماعیلیوں کی حکومت وہاں پہ کیوں قائم ہوئی، وہاں پہ اہل البیت علیہ السلام کا پیغام کیسے جلدی پہنچ گیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ 140 ہجری میں غالباً امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اپنے 2 شاگردوں کو اس علاقے میں بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جاؤ اور اس زمین کو آباد کرو. تو بہت پہلے، بہت عرصہ پہلے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حکم سے ہی وہاں پر یعنی
اہل البیت کی تعلیمات وہاں تک پہنچ گئی تھی، تو اس لیے انہیں یہ کامیابی ہوئی اور افریقہ کے اندر انہوں نے حکومت قائم کی۔ اور اسی طرح مقریزی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 35 میں وہ لکھتے ہیں ابتداء الدولۃ العلویۃ بافریقہ، کہ سب سے پہلے علوی حکومت کی ابتدائی افریقہ میں ہوئی، ان کو علوی بھی کہتے ہیں اسماعیلیوں کو۔ هذه الدولة اتسعت اکناف مملکتها وطالت مدتها فنحتاج نستسقي ذکرها فنقول اول من ولی منهم، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ان میں حکمران بنا ابو محمد عبید اللہ، فقیل هو محمد بن عبد اللہ بن میمون ابن محمد بن اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، ومن ينسبه هذا النسب يجعله عبد الله بن میمون القداح۔ تو یہ ان کا نسب بیان کیا ہے، اور اس پر تفصیل آپ اس کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو مقریزی نے لکھی ہے، لیکن عربی میں ہے اور میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ اردو زبان میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ اچھا، اتنی بڑی حکومت انہوں نے قائم کی، کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ صرف 16,000 بحری جنگی جہاز ان کی حکومت کے پاس موجود تھے، 16,000 اس زمانے میں، اور ان کی لڑائیاں رومیوں کے ساتھ ہوتی تھی، شام کے لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے اتنی بڑی حکومت قائم کی یمن کے اوپر، مصر کے اوپر، شام کے علاقوں میں، اور یہ پورا افریقہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور اس جگہ پر یہ حکومت قائم ہوئی۔ اسے کہتے ہیں فاطمیین مصر کی حکومت یا الدولۃ الفاطمیہ، اسماعیلیوں کی حکومت۔ ان کے یہاں پر حکومت کرنے سے پہلے، چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ یہاں پر انتقال کیا ہے مصر میں، تو لوگ فقہ شافعی کی جانب مائل تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، لیکن اس حکومت کے قائم ہونے کے بعد یہاں پر انہوں نے چاہا کہ تیزی کے ساتھ شیعت اس علاقے میں پھیلے، اور اس کے لیے انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے، یہاں پر رفاعی کام کیے۔ تعلیمی اداروں میں جو سب سے پہلے انہوں نے یہاں پہ قائم کیا جامعۃ الازہر یونیورسٹی، اور بیت الحکمت قائم کیا، اس زمانے کی سب سے بڑی یونیورسٹی، کہ آج بھی ہے۔ الازہر کا نام ایک بہت بڑا نام ہے عالم اسلام کے اندر، وہاں سے فتویٰ نکل جائے تو بس عالم اسلام کی طرف سے ایک متفقہ بات ہوتی ہے ازہر یونیورسٹی سے۔ اگر کوئی اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں، شیعہ کے لیے تو حوزے اور موجود ہے، لیکن اہل سنت کا جو ہے وہ متفقہ فتویٰ مصر سے ہوتا ہے۔ افریقہ میں 297 میں فاطمیین کا پہلا خلیفہ مغرب کے علاقے رقادہ میں ظاہر ہوا، یہی حکومت دولت فاطمیہ کہلاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے شام، مصر، یمن کے علاقے فتح کر لیے، یہ 270 سال تک قائم رہی۔ اچھا، اس کی وجوہات بھی میں نے بتا دی آپ کو کہ افریقہ میں یہ کیوں قائم ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے 2 داعیوں کو وہاں بھیجا تھا۔ ایک داعی تھا ابو عبداللہ، اس کی کوششوں سے وہاں کے جو بربر قبائل کے لوگ ہیں وہ شیعہ ہو گئے، اور یہ جو بربر لوگ تھے یہ انسانی تہذیب سے بہت دور تھے، اور عربوں سے بہت نفرت کرتے تھے، کیونکہ ان پر عربوں نے بنو امیہ نے بہت ظلم کیا ہوا تھا۔ تو بنو امیہ کی نفرت میں انہوں نے جلد از جلد شیعت کو اختیار کیا، اور ان تعلیمات کو اپنانے میں انہوں نے دیر نہیں لگائی، اور وہاں پر حکومت قائم ہوئی۔ اس ابو عبداللہ کے ساتھ پھر ایک ماجرا یہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح ابو مسلم خراسانی جو عباسیوں کا داعی تھا، اور جس نے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کیا اور عباسی حکومت کو قائم کیا، بعد میں ابو جعفر منصور نے اسے قتل کرا دیا، اسی طرح بالکل اسی ابو عبداللہ کو فاطمیین مصر کے حکمرانوں میں سے ایک حاکم نے، مہدی نے، اس کو بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا تھا۔ 301 ہجری میں مہدی حکمران بنتا ہے، اس نے مصر پر حملے کی تیاریاں شروع کی۔ اس کے لیے اس نے 200 بحری جہاز تیار کیے کہ مصر پہ حملہ کرنا ہے، لیکن اس حملے میں اس کو شکست ہوئی اور 7,000 لوگ اس کے مارے گئے، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اب مصر کی طرف ہم جائیں، وہاں سے شام اور بغداد کی طرف، لیکن اس حملے میں اس کو کامیابی نہیں ہوئی۔ 306 ہجری میں دوبارہ حملے کی تیاری کی گئی، لیکن اس میں بھی اس کو ناکام ہونا پڑا۔ 322 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مہدی کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا قائم بامر اللہ خلیفہ بنا۔ قائم نے 223 ہجری میں مصر پر حملہ کیا، لیکن اسے مسخر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ 334 ہجری میں اس کا انتقال ہوا، اس نے اپنے بیٹے منصور کو امام بنایا۔ اس کا انتقال 341 ہجری میں ہوا۔ 341 میں معد، جس کا لقب معز لدین اللہ تھا، خلیفہ بنا۔ اس نے مصر اور شام پر قبضہ کیا۔ مصر کے فتح کے بعد ایک نیا شہر آباد کیا اس نے۔ اس شخص نے، یعنی معز لدین اللہ، اس نے مصر کو فتح کر لیا، اور وہاں پر قاہرہ
شہر آباد کیا جس کا نام اس نے رکھا قاہرہ معزیہ. 2.5 سال میں یہ شہر پورا آباد ہو گیا اور جامعہ ازہر کی تعمیر کی گئی. کہتے ہیں کہ قاہرہ کی تعمیر کے بعد جامعہ ازہر بنائی. یہاں ایک لائبریری اور مدرسہ قائم کیا گیا. اس مدرسے کا قیام میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ شیعہ افکار و نظریات کو پھیلانا تھا تو اس لیے انہوں نے اس کو قائم کیا. اور یہ مدرسہ جوہر نے قائم کیا جو کہ اسی معز کا غلام تھا, رومی غلام تھا اس کا. اور یہ اتنا وفادار آدمی تھا کہ آگے پوری حکومت اس کے حوالے کر دی تھی اس حکمران نے. 381 ہجری میں اس کا انتقال ہوا. معز جو کہ خلیفہ تھا اس کا انتقال 365 ہجری میں ہوا. اس کے بعد اس کا بیٹا عزیز حکمران بنا, اس کی وفات 386 ہجری ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا حاکم بن امر اللہ حکمران بنا. ڈاکٹر زاہد علی نے اپنی کتاب تاریخ فاطمین مصر صفحہ نمبر 226 پر بڑی اہم بات انہوں نے لکھی ہے. کہتے ہیں یہ جو حاکم آدمی ہے نا, حاکم جس کا نام ہی حاکم تھا, یہ بہت عجیب و غریب قسم کا آدمی تھا. یہ کبھی کسی طبقے کے اوپر سختی کرتا تھا اور کبھی کسی پہ نرمی کرتا تھا. اہل سنت والجماعت پر اس نے بہت سختی کی, بہت شدت سے کام لیا اس نے. اور نہ صرف اہل سنت والجماعت بلکہ جو دیگر جو اہل کتاب تھے, جو یہودی یا کرسچن جو تھے, مسیحی, اس پر اس نے بہت زیادہ شدت کی. اور یہ جہاں شدت کرتا تھا وہیں انتہائی سادہ درجے کا آدمی تھا. اپنے گدھے پہ بیٹھ کر بازار میں یوں گھومتا رہتا تھا. بعد میں پھر اس کا قتل ہوا اور اس نے جو اہل سنت والجماعت پہ جو پابندیاں لگائی تھی, جیسے مثال کے طور پر تراویح کی جماعت پر اس نے پابندی لگا دی کہ تراویح جو ہے وہ نہیں ہوگی. زبردستی اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب کوئی تراویح کی جماعت نہیں پڑھا سکتا. تو بعد میں اس کو قتل کیا گیا اور اس کے ذہن میں اپنے بارے میں ایک خبت سما گیا تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر لیا تھا. اور یہ جو فرقہ دروزیہ ہے وہ اسی حاکم کے متبعین سے پیدا ہوا ہے جو آج شام میں تقریباً کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 7 سے 8 لاکھ دروز آباد ہے. اور ان کی بڑی آبادی ہے دنیا میں, ایک بڑی تعداد ان کی آباد ہے. تقریباً اگر آپ گوگل کریں گے شام میں یہ 7 لاکھ کی تعداد میں ہے. لبنان میں 2.5 لاکھ ہیں, اسرائیل کے اندر موجود ہے. اور اسرائیل کے اندر اس لیے ہیں کہ جو جولان کا پہاڑی حصہ ہے اس کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو وہاں پر یہ لوگ زیادہ تھے. اور یہ پہاڑی بالکل شام سے اس کے کناروں کے اوپر ہے, تو وہاں پر یہ لوگ آباد ہو گئے اس زمانے میں. اور اس دروز کو بہت لوگوں نے مارا ہے بعد میں. خود آگے جا کر فاطمین حکمرانوں میں سے بھی ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے ان دروز کو ان کے عقائد کی وجہ سے مارا. اور اس کے بعد پھر ہلاکو خان نے اور دیگر حکومتوں میں صلاح الدین ایوبی نے, اور آگے جاتے جائیں آپ تو آج کے زمانے میں تو داعش نے اور ان لوگوں نے کو بہت قتل کیا ہے. تو یہ ان کے جو عقائد ہیں اس پر انشاءاللہ میں مفصل گفتگو کروں گا. یہ جو حاکم ہے اسی کے متبعین یہاں پر ظاہر ہوئے جن کو کہا جاتا ہے دروز کہا جاتا ہے. یہ حاکم کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اس کو یاد رکھیے گا آپ کہ فاطمین خلفاء میں سے جو حاکم ہے یہ وہ شخص ہے کہ جہاں سے دروز کا آغاز ہوا. 409 ہجری میں اس کو قتل کر دیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خود دروز نے اس کو قتل کیا تاکہ ان کا جو عقیدہ رجعت ہے کہ حاکم دوبارہ سے لوٹیں گے قرب قیامت میں, وہ ظاہر ہو سکے اور اس کو سچا کر کے دکھانے کے لیے. اس کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنا ہے اور اس کا بیٹے کا نام تھا ظاہر. اس کا انتقال 427 ہجری میں ہوا. اس کے بعد اس کے بیٹے مستنصر کو حکومت ملی. اس نے پورے 60 سال حکومت کی ہے. اسی کے زمانے میں حسن الصباح کا ظہور ہوا کہ جو نظاریہ فرقہ ہے اس کے ایک کمانڈر ہے نظاریہ, اور یہ مستنصر کی اولاد یعنی ان سے یہ فرقہ آغاز ہوا ہے. اور اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے مستعلی باللہ حاکم ہوا. یعنی یہ دونوں بھائی تھے آپس میں, نزار اور مستعلی, اور ان دونوں کے آپس میں اختلافات ہو گئے. مستعلی اور نزار کے درمیان میں جنگیں ہوئیں. تو یہ بھی ایک فرقہ ہے. مستعلیہ الگ ہے, نزار الگ ہے. اور نزار میرے خیال میں آج کل کے جو ہیں جو یہاں پر ہندوستان میں اس طرف آئے تو ان کو خوجے کہا جاتا ہے. تو بہرحال ان دونوں کے درمیان میں آپس میں شدید اختلافات ان میں قائم ہوئے, جس میں جنگیں ہوتی رہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا. اسی دوران 489 سے ہجری سے 662 ہجری تک
صلیبیوں نے جنگیں چھیڑ دی، جس کو تاریخ میں صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے. اور ان صلیبی جنگوں کے اندر یہ فاطمین مصر یہ لوگ بھی لڑتے تھے ان رومیوں کے خلاف. اب میں صلیبی جنگوں کے حوالے سے بتاتا ہوں آپ کو کہ صلیبی جنگوں کے جو سامنے آیا تو وہ صلاح الدین ایوبی آیا ہے. اور صلاح الدین ایوبی نے، چونکہ نور الدین زنگی کا کمانڈر تھا، اور جب مصر کے اوپر سے ان فاطمین کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے تو پھر اس نے ایک بڑی جنگ لڑی ہے. 495 ہجری میں مستعلی کا انتقال ہو گیا. 495 میں اس کا بیٹا ابو علی منصور حاکم ہوا. 564 میں نور الدین نے مصر کا ارادہ کیا. اچھا، اب یہ عرصہ جو ہے اب یہ ان کے زوال کا ہے، کیونکہ جب نظاری اور مستعلی یہ دونوں آپس میں لڑنے لگے، آپس میں ہی خانہ جنگی شروع ہو گئی، تو باہر سے نور الدین کو موقع ملا. نور الدین نے سب سے پہلے اس لیے وہاں پر اندر آیا کہ صلیبیوں سے ان کو بچا سکے اور افرنگیوں سے، انگریزوں سے، لیکن وہ خود وہاں پہ بیٹھ گیا اور قابض ہو گیا. اور وہاں پر اس نے کمانڈر صلاح الدین ایوبی کو کمانڈر بنایا، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے وہاں پہ 567 ہجری میں باقاعدہ طور پر بنو عباس کا خطبہ پڑھ لیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کو جو یہاں پر ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ہیرو سمجھا جاتا ہے. تو جہاں پر یہ ہیرو اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ایک تو شیعہ کی نفرت میں، کیونکہ اس نے اسماعیلی حکومت کا بالکل خاتمہ کیا، اور لیکن یہ ہلاکو خان سے محبت نہیں کرتے ہیں ہم، کیونکہ اس نے وہاں پہ حسن بن صبا کا خاتمہ کیا ہے. تو بہرحال صلاح الدین ایوبی ایک کمانڈر ہے، چونکہ اس نے بیت المقدس فتح کیا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک عرب کے اندر ایک بہادر کرد کمانڈر تھا. اور خواہ وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس نے چاہے اچھی حکومت کی ہو یا بری حکومت کی ہو، وہ ایک کٹر سنی تھا. ہاں، کٹر شافعی سنی تھا، صوفی بھی تھا. اپنے علاقے کے صوفیوں کو وہ مارتا تھا، سہروردی کو اس نے قتل کیا، لیکن باہر کے جو صوفی تھے اپنے علاقے سے باہر کے، ان کو وہ لے کر آتا تھا. یہ اس کی ایک بڑی عجیب طرح سے اس کی ایک سیاست تھی. لیکن یہ علم سے محبت کرنے والا بندہ نہیں تھا صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جامعۃ الازہر اور بیت الحکمت کے اندر جو اس زمانے کا سب سے بڑا مکتبہ تھا، اسے صلاح الدین ایوبی نے جلا دیا. لاکھوں کتابیں تھیں، سب کو صلاح الدین ایوبی نے جلا دیا. یہ جتنے بھی جو غازی ہیں، چونکہ یہ زیادہ طور پر قبائل سے تعلق رکھتے تھے، کرد تھے، اور جیسے آپ دیکھ لیں تو افغانستان سے دور پتھر کے علاقے کے لوگ، ان کو علم سے اتنی محبت نہیں ہوتی تھی. وہ بس یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی گردنیں ان کے سامنے جھکی رہیں، تو وہ کہاں پر علم سے محبت کرنے والے. اس بات کو ڈاکٹر زاہد علی نے لکھا ہے، اور تاریخ مقریزی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 65 پہ، تاریخ فاطمیین حصہ نمبر 2 صفحہ 65، کہ اس نے تعصب اور بے دردی سے قصر فاطمی کے ذخیروں کو برباد کیا، اور نہایت افسوسناک واقعہ ہے کہ اس نے جو جتنی بھی مذہبی کتابیں تھیں سب کو تلف کر دیا. تو یہ بلکہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ بعض کتابوں کی جلدوں سے جوتیاں بنائیں گئی. یہ تو ہے نا کہ یہ کفار کے علوم ہے. اسی لیے تو ہمارے ہاں ایک بحث ہے، یہ دینی علوم ہے یا کفار کے علوم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے. حالانکہ کوئی دینی علم اور دنیاوی علم کچھ کوئی نہیں ہے. علم علم ہے. علم کی قرآن و سنت نے کہیں پر تفریق نہیں کی ہے، لیکن یہ بعد میں ایک مذہبی بحث بن گئی کہ یہ دینی علم ہے اور یہ اخروی علم ہے. صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر سب، یعنی جتنی بھی تھی، وہ اقتدار کے ذریعے سے شیعت کا خاتمہ کیا اس علاقے سے. آپ دیکھ لینا کہ ہمارے ہاں آج ہم لوگ پریشان ہیں کہ یورپ کا کلچر پھیل رہا ہے، اور لوگ آپ کو ہر گلی کی نکڑ پہ ایک پیر صاحب بیٹھا ہوئے وظیفہ دے رہا ہے کہ یہ لیجئے، آپ یورپین کلچر سے بچ جائیں گے. یہ کلچر وظیفوں سے نہیں رکتا ہے، نہ کلچر وظیفوں سے پھیلتا ہے کہ جناب لوگ آج آپ کو عربی زبان کو اپنانے لگے. کیوں اپنانے لگے؟ کیا آپ کا کوئی سیاسی اقتدار موجود ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشن مسلمانوں کی ہے؟ تو جس کا اقتدار ہوتا ہے زمانے میں، اس کا توتی بولتا ہے، اس کا کلچر پھیلتا ہے، لوگ اس کی نقالی شروع کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اس جیسا ہم نے ہونا ہے. آج لوگ مسلمان یورپ کی اس کلچر کو اپنانے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کا سسٹم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے، تو لوگ اس کو اپناتے ہیں. یہ بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ کلچر کبھی بھی وہ وظائف سے نہیں پھیلتا ہے، نہ تبلیغ سے پھیلتا ہے. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں لوگوں کو اکثریت مسلمان کرنے کی، آپ مسلمان نہیں کر سکتے. مسلمان یعنی لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ سسٹم کو دیکھ کر ہوتے ہیں، لوگ اس کو اپناتے ہیں. تو اس لیے یہ بات کہنا کہ جناب لوگ آپ کو
زیادہ سے زیادہ اپنائیں، سنیں. کیوں سنیں گے وہ آپ کو؟ تو اب یہ خود سوچیں کہ 270 سال اگر حکومت کی ہے فاطمین مصر اسماعیلیوں نے، تو یہ بہت بڑا زمانہ ہے. یہاں ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے 200 سال حکومت کی اور سب لوگ مرعوب ہو گئے، آج تک ہم لوگ غلامی سے نہیں نکل پائے. پھر سوچئے 270 سال اور اس زمانے میں، تو اندازہ لگائی کہ کتنی بڑی تعداد شیعہ ہو چکی ہوگی. لیکن اس کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ بعد میں پھر حکومت آئی، اقتدار بدلا، جب بالجبر یہ سارے کام ہوئے. تو مذہبی فرقوں کے اندر یہ ایلیمنٹ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ جس کے پاس اقتدار آتا ہے وہ اپنے اقتدار کے ذریعے سے اس کو وسعت دیتا ہے، وہ اپنے علوم کو، اپنی ثقافت اور کلچر کو وہ پھیلاتا ہے. اور یہی کام ہمارے ہاں جو دنیا بھر میں جسے کہتے ہیں کہ سنی اکثریت میں ہے. اس کی وجہ اسی لیے کہ شیعہ کو ہمیشہ اقتدار سے دور رکھا گیا ہے. اس اسماعیلی 270 سال کی حکومت کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو کہیں پر بھی آپ کو امامیہ کی حکومت اس طور پہ نظر نہیں آئے گی. تو اسی لیے وہ دنیا میں اقلیت میں ہے، یعنی کم ہے. اس اعتبار سے اقلیت نہیں ہے، ایک اعتبار سے تو وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ایک دوسروں کے مقابلے میں آپ کو کم ہی نظر آئیں گے، زیادہ نظر نہیں آئیں گے. تو یہ وجہ ہے جو میں نے شروع میں آپ کو عرض کی کہ اقتدار کے اندر اور فرقوں کے سمجھنے میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس زمانے کے کلچر کا اور ثقافت کا مطالعہ کریں. اگلے حصے میں انشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ فاطمین مصر کے فاطمیوں میں سے اس عبیدی حکومت اور خلفائے فاطمیہ جسے اسماعیلی اور باطنی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مزید کون سے فرقے ہیں اور ان کے کیا عقائد ہیں. اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.